الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جس کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور یہ محلات ان کو ملیں گے جو غرباء کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزہ رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ جناب ہمارے ساتھ ضرور انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کمالات پہ آج بات ہوگی۔ انتہائی انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا انشاءاللہ ناظرین، کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین یہ ذہن میں رکھے کہ ہر نبی کو اس کی نبوت و رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، جن کو اپنی اپنی اقوام کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت و رسالت کا باقاعدہ ثبوت پیش کیا۔ امام الانبیاء سے پہلے ناظرین جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات کو ظاہر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو دو، کسی نبی کو تین، اور کسی کو اس سے زیادہ معجزات عطا کیے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء مختلف معجزات کے ساتھ تشریف لائے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف رکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم فرمانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلکھلانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تناول فرمانا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدات کرنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر معجزہ۔ یعنی ہر ایک ادا جو ہے وہ سراپا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات اور آپ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ یعنی جو خوبیاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں تھیں وہ سب کی سب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا ظاہر و باطن ناظرین سراپا معجزہ ہے۔ کہ انگشت ہائے مبارک کا یہ معجزہ ہے ناظرین کہ جس طرف پنگھوڑے میں چاند کی طرف اشارہ ہو جائے چاند وہیں چلا جائے، اور جب ناموس رسالت پر بات آ جائے تو پھر چاند انگشت مبارک کے اشارے پر اپنا کلیجہ چیر کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش فرمائے۔ بات اگر پیاسوں کو سیراب کرنے کی آ جائے ناظرین تو خشک بیابان میں بھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اور پیاسے صحابہ جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں۔ بات نبی کی صداقت اور نبی کی نبوت کی گواہی کی آ جائے تو ایک طرف کنکریاں بھی بو جہل کے ہاتھ میں نبی کی صداقت کا اعلان کریں تو دوسری طرف پتھر بھی پانی میں تیرتا ہوا تسبیح کرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور پھر اسی طرح سے واپس لوٹ جائے۔ شجر بھی ناظرین اپنی جڑوں کو چھوڑ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرتے ہوئے بارگاہ محبوب خدا میں حاضر ہو کر اپنی جڑوں سے دوبارہ جا کر مل جائیں۔ بات دست مبارک کی آ جائے تو دوران جنگ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جانے والی کھجور کی ٹہنی سفید چمکدار تلوار بن جائے جو رہتی دنیا تک آن کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر خالی دست مبارک سے لپے بھر بھر کے عطا فرمائیں تو انہیں انتہائی قوی حافظہ مل جائے، اور حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک سے ناظرین یہی دست مبارک اگر مس ہو جائیں تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو جائے، اور یہی دست مبارک ناظرین جس صحابی کے سر کو یعنی داڑھی کو یا چہرے کو چھو جائے، اس کا لمس عطا ہو جائے تو اسے ساری زندگی تازگی عطا ہو جائے، اور وہ صحابی اپنی جوانی میں سب سے زیادہ منفرد
منفرد ہو جائیں۔ بات ناظرین اگر موہائے مبارک کی آ جائے، ان کے معجزے کی آ جائے، تو یہی موہائے مبارک جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رہے تو دشمنوں پر فتح آپ کا مقدر بن جائے، اور انہی موہائے مبارک کا لمس پانی کو نصیب ہو جائے تو بیماروں کو شفا مل جائے۔ میدان جنگ میں یہی ناظرین لعاب دہن مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر لگنے سے ضائع ہونے والی آنکھ کا جو ڈھیلا ہے ناظرین، وہ اگر نکل کر چہرے پر بہ جائے اور اسے مل جائے تو وہ اس سے زیادہ توانا اور چمکدار ہو جائے، اور اسی لعاب مبارک کا معجزہ یہ ناظرین کہ خیبر میں مولا کائنات کی دکھتی آنکھ پر اگر لگ جائے تو انہیں فوراً آرام نصیب ہو جائے۔ یہی لعاب دہن مبارک ناظرین کنویں میں شامل ہوا تو اس پانی کو شفا میں تبدیل کر دیا۔ اسی لعاب دہن مبارک نے ناظرین جو کھاری تھا اس کو میٹھا کر دیا۔ پسینے مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ جس گھر کو مل جائے وہ گھر خوشبودار ہو جائے، اور جس سمت سرور دو جہاں چل جائیں لوگ ان کی خوشبو سے پہچانے کہ لوگ یہاں سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ناظرین قرآن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن اس طرح اٹیچڈ ہے ناظرین کہ یہاں بھی قرآن ہے اور وہاں بھی قرآن ہے، کہ جس کا ایک ایک پارہ، ایک ایک سورت، ایک ایک لفظ، ایک ایک شد، ایک ایک مد، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ ہے۔ پھر معراج النبی کا وہ عظیم معجزہ جس کی تصدیق قرآن خود کرتا ہے کہ واقعہ معراج آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ بلکہ عقیدہ اور عقیدت کے چیپٹر میں ناظرین یہ وہ معجزہ ہے کہ اس کا انکاری ابو جہل اور تصدیق کرنے والے رہتی دنیا تک صدیق اکبر بن گئے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت سے یعنی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ملائکہ کے جلوہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا کہ ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنا کی جو منازل میرے سرکار نے طے کی، آج یہ معجزہ سائنس کو بھی مکمل طور پہ مبہوت کیے ہوئے ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ یہ ہے میرے سرکار کے معجزات جس پہ بہت کلیم اللہ نے کلام کیا ہے ناظرین۔ اتنے معجزات ہیں کہ زندگی گزر جائے لیکن تذکرہ کم نہ ہو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور ملک کے ممتاز ثناء خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ آخر میں پیش فرمائیں گے۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے جو اس وقت آپ کے سننے والے ہیں مفتی صاحب وہ سمجھنا چاہیں گے یہ جو لفظ معجزہ ہے، پہلے تو اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ معجزہ کیا ہے، معجزات کیا ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کی جو اقسام ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو خاص طور پہ بتائیے کہ اقسام کیا ہے اس کی، اور اگین وہی بات جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور میرا خیال ہے سننے والوں سمجھنے والوں کے لیے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا کیے اور پھر نبیوں سے اس کا صدور بھی ہوا، اس کا ظہور بھی ہوا۔ آغاز کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے جنید بھائی۔ دیکھیے معجزہ کا جو لفظ ہے، معجزہ کہتے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی شے، کوئی ایسا کرشمہ، کوئی خلاف عادت ایسی چیز جس کو انسانی عقل دیکھ کر عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جس کے سامنے انسانی عقل عاجز ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی سراپا معجزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اب تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے برہان آ گئی، واضح دلیل آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام کے اتنے کثیر معجزات ہیں کہ یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ آپ کی ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ اب معجزہ اللہ رب العزت کیوں عطا فرماتا ہے؟ معجزہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے دعوت حق کو لوگوں کے سامنے رکھا تو عام طور پر انہیں انکار کا سامنا کرنا پڑا، اور اس انکار کو سرنڈر کرنے کے لیے ان کی عقل کو عاجز کرنا ضروری تھا، اور ان کی عقل کو نبی کے قدموں میں جھکانے کے لیے معجزات کا ظہور ضروری تھا۔ صحیح۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی ان سے ان کے دعوے کی تصدیق طلب کرے کہ ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں، کیسے مانیں، کوئی دلیل، کوئی نشانی، تو وہ اپنے دعویٰ کی تائید اور تصدیق میں اسے پیش کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی منکر اس کا انکار کرے، معترض ہو،
تو اس کی عقل کو اپنے قدموں کے سامنے جھکانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے اس معجزے کا ظہور ہو سکے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ معجزہ انبیاء کرام کو کیوں عطا کیا جاتا ہے۔ اس میں شاید ایک اور بات یہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے کہ جو طاقت اس وقت معاشرے کے اندر پریویل کرتی تھی، لیٹس سپوز فساد و بلاغت کی بات کی جائے تو قرآن کو پیرلل رکھا، یا اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کی جائے تو وہاں سامری جادوگر اور جادو کا راج تھا، تو وہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی صورت پہ اس بات کو ہم اس تناظر میں لے سکتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے تو وہ معجزات کا ان کے زمانے کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جی، تو وہ اس زمانے کے اندر انسانی عقل کو جس چیز کے اوپر ناز ہوا کرتا تھا، وہی ناز توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اس زمانے کے اندر اس سے بڑھ کر بلند اور عرفہ معجزہ عطا فرماتا تھا۔ یعنی کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر، کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر جادوگروں کو اپنے جادو کے اوپر، فن کے اوپر بڑا ناز تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایسا ظاہر فرمایا معجزہ کہ وہ آپ کا عصا مبارک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نکل گیا۔ تو یعنی یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دور کے انسان جہاں کھڑے ہیں نبی کی ذات ان سے بلند نظر آئے، تو بلند نظر آئے تو عقل ان کے سامنے شکست تسلیم کرتی ہے، لہٰذا وہ پھر حق کو قبول کرتے ہیں اور ایک دروازہ کھلتا ہے ان کا ہدایت کی طرف آنے کے لیے۔ ایسے ہی تمام انبیاء کرام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام، اب علم طب اپنے عروج پر تھا تو وہ جڑی بوٹیوں سے، ادویات سے علاج کیا کرتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، بس دست مبارک پھیر دیں شفا یاب ہو جائے، سبحان اللہ، اور مردوں کو زندہ فرما دیں، مریض کو صحت یاب کرنا، یہ تو چلو اس دور کا بھی مریض کو صحت یاب کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا مریض کو صحت یاب کرنا کیا بات ہے، دیکھو میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس دور کا علم، فن جس کسی اعتبار سے اپنے کلائمیکس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو پھر انبیاء کرام کے معجزات ان تمام چیزوں سے بلند اور عرفہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہیں ایک بات کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہ ہر نبی کے معجزات کا تعلق تو ان کے اپنے زمانے کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ کے اندر تھے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے نبی بنایا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنایا، لہٰذا آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک انسانی عقل ترقی کی جس معراج تک پہنچے گی، سائنس جس ترقی کے نقطۂ کمال تک پہنچے گی، وہ جب اپنے علم اور فن کے کمال کو دیکھیں گے تو مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو سجدہ ریز پائیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے معجزات کثیر بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں۔ اور پھر آپ کے سوال میں یہ بھی شامل تھا کہ معجزات کی قسمیں، تو اسے قسمیں کہیں یا صورتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کبھی معجزات کی یہ صورت ظاہر ہوتی ہے کہ بالکل ہی خرق عادت چیز رونما ہو، روٹین سے ہٹ کر، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل خلاف عادت تو نہیں ہوتا لیکن ایسے موقع اور واقعہ پر ہوتا ہے رونما کہ وہ معجزہ لگتا ہے، جیسے خندق کے موقع پر تیز آندھی آئی۔ اب آندھی کا آنا تو روٹین میٹر ہے لیکن اس خاص موقع پر آنا اور نتیجہ خیز ثابت ہونا وہ پھر معجزہ بنتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک صورت ہے کہ وہ اس کا طریقہ مختلف ہو جائے، جیسے آقا علیہ السلام کسی کے لیے دعا فرما دی، شفا یاب ہو گئے۔ اب شفا یاب ہونا تو خرق عادت نہیں، مگر یہ کہ آقا علیہ السلام کی دعا سے اس طریقہ سے شفا یابی ہو جانا تو وہ بنتا ہے معجزہ۔ اور ایک صورت معجزہ کی یہ بھی ہے کہ جیسے انبیاء کرام نے وقت سے پہلے واقعات کے بارے میں اپنے علم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے کچھ خبر عطا فرما دی، تو گویا کہ معجزات کی صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر اللہ نے معجزات انبیاء کرام کو ان کی شان، عظمت کو عرفہ و اعلیٰ رکھ کر بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے اس وقت جو اہم ترین میرا خیال ہے اگر بات لوگ سمجھنا چاہیں گے تو وہ یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر پاک آتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ذکر پاک نہ آئے، اور وہی بات ہے کہ قرآن خود اس کو کلیم کرتا ہے کہ نبی اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ کتنا مضبوط قلب آپ کو عطا کیا کہ پورا قرآن جو ہے قلب مصطفیٰ پر نازل ہو گیا۔ اچھا، اب
یہ بہت آسانی سے بات سمجھ میں لوگوں کو آ جائے، بلا تمثیل بلا تشبیہ، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ لیٹ سپوز اگر میرے پاس یہ اس وقت موبائل فون ہے، شاید میں رکھا ہے روم میں، تو موبائل فون میں اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس اتنی جو ہے اپنا اسٹوریج نہیں ہے کہ جتنا ڈیٹا آپ اس میں ٹرانسمٹ کر سکیں، تو یقیناً وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ قلب عطا فرمایا کہ پورا قرآن جو ہے آپ کے قلب میں سٹور ہو گیا۔ تو یہ جو معجزہ ہے ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ویسے تو کئی قسمیں، لیکن 2 قسمیں مین ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حسی معجزات، ایک ہوتے ہیں معنوی معجزات۔ ایک ظاہری طور پر نظر آئے گا، دوسرا دل و دماغ کو بدل کے رکھ دے گا۔ وہ ظاہراً تو نہیں ہوگا، لیکن جو اس کو موقع پر موجود ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی کا سبب بنے گا۔ قرآن مجید یہ وہ واحد معجزہ ہے، یہ حسی معجزہ بھی ہے، یہ معنوی معجزہ بھی ہے۔ یعنی اس نے ظاہر میں بھی چیلنج کیا کہ جن کو یہ گمان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں اور انہوں نے نعوذ باللہ یہ کلام خود بنا لیا ہے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، تو آپ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آئیں تو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ چونکہ عربی بولتے ہیں نا، تو عربی کے اندر اتنی مہارت تو آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو قرآن کی مثل لانے سے وہ عاجز آ گئے، اور قرآن مجید نے اس کو 5 جگہ پر بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن مجید کی مثل لاؤ۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو گے اس کی مثل تم نہیں لا سکتے۔ یعنی انسان مکمل طور پہ عاجز ہے، عاجز آ لفظ کے آگے۔ یہ تو وہاں کے فصحاء، وہاں کے بلغاء، وہاں کے عرب دان جو باقی تمام اقوام کو گنگا اور عجمی سمجھتے ہیں، وہ قرآن کے سامنے عاجز ہے۔ یہ تو حسی معجزہ ہوا۔ حسی معجزہ اب بھی چل رہا ہے۔ معنوی معجزہ یہ تھا کہ اس جیسا معنی چلو بنا کے لے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیرے آگے دبے لچے فصحائے عرب بڑے بڑے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو معنوی طور پر معجزہ ہے وہ جو اب بھی چل رہا ہے۔ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی، اب بھی سائنس جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو پڑھتے ہیں، وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں کہ قرآن مجید نے وہ حقائق بھی بیان کیے ہیں جن تک اب بھی سائنس پراپر نہیں پہنچ رہی۔ تو اس کا معنوی معجزہ ہونا، حسی معجزہ ہونا، پھر بڑی خوبصورت بات کی۔ یعنی قرآن مجید بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے قرآن کے الفاظ، ایک ہے قرآن کے معنی، ایک ہے قرآن کے اندر انوار الہیہ کی تجلیات۔ کیا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ تینوں چیزوں کے ساتھ جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ صرف اس پوری کائنات میں ایک ہی ظرف تھا جو اس کو اٹھا سکتا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دے، جیسے انوار الہیہ کی تجلی سے وہ طور ریزہ روزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ مدہوشی اور استغراق کی کیفیت طاری ہوئی، تو قرآن بھی نازل کر دے وہی تجلیات کا رنگ اس میں بھی ہے۔ یہ تو صرف قلب مصطفیٰ ہے جس کو اتنی ہم نے طاقت دی ہے کہ اس نے صرف اپنے اندر سما کر ہی نہیں رکھا، اب بھی اس کی کرنیں اولیاء کو پہنچتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہی آیت ہے جس نے 2 معجزات کو ظاہر کر دیا، ایک طرف قرآن کے معجزے کو، ایک طرف نبی کے قلب کے معجزے کو۔ قلب کے معجزے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جو ایک فیض کو قائم رکھنا تھا، اس فیض کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ یہ قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا محفوظ کرنا ہے۔ یہ رنگ بھی معجزہ ہے، چونکہ مرور زمانہ کی وجہ سے انسان نہ اتنا حافظہ رکھتے ہیں، نہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھ سکیں،
تو اللہ نے خود فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا اپنے اوپر لینا، یہ بھی قرآن کا اور نبی کا ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، جتنی بھی کوشش کر لی جائے ضرور تضاد آتا ہے، اختلاف آتا ہے، باتیں بدل جاتی ہیں، لیول میں فرق آتا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ اس کے لیول میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا، اور جو فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، قرآن کے معنی میں فرق نہیں ہوتا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجموع قرآن کا یہ معجزہ بھی لکھا ہے کہ قرآن نورانی اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اب بھی جو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اور اللہ کے نور سے مجھے حصہ ملے، تو وہ قرآن کو اپنے اوپر لازم کرے، قرآن اس کو وہ نورانیت بھی دے گا۔ کیا کہنا۔ اب اس میں آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو لے کر چلیں اس معجزے کی جانب کہ جس پر آج بھی جو ہے وہ عقل بھی دنگ ہے، سائنس بھی دنگ ہے، ٹیکنالوجی، یعنی آپ دیکھیے صاحب کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور عالم یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ جو ہے دنیا ایک نئی دنیا کو جو ہے مطلب ایکسپلور کر رہی ہے، لوگ ورچول ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس عقدے کو ابھی تک نہیں کھول پائے کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کو کسی طرح سے وہ سر کر لیں، ٹائم ٹریول کے معاملات کو جو حل کر لیں، لیکن وہی بات ہے کہ اپنا کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے اور آئے محمد۔ تو ذرا بتائیے نا کہ معجزات رسول میں ذرا معراج کے بارے میں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر میں اس معجزے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ان میں سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو سارا نظام ہی بدل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے، معجزات کے لیے آتے تھے، سفر معراج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلے نبیوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی 8 9 ہزار سالہ زندگی میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 14 مرتبہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ آئے۔ 24,000 مرتبہ، یہ علامہ بدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا۔ ہر نظام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدل دیا۔ یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج شریف والا معجزہ ہے، یہ در حقیقت تالیف قلبی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مسلسل اسلام کی محنت کی اور لوگوں کی طرف سے جو تکالیف برداشت کی، اور دل جو آپ کا غمگین رہتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تسکین بخشنے کے لیے فرمایا میرے محبوب آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اپنی زیارت کروا۔ اب پیاری زوجہ بھی اب چلی گئی، پیارے چچا جان بھی چلے گئے۔ یہ سارے وہ معاملات تھے جس سے دل تکلیف میں تھا، تو تالیف قلبی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سفر معراج کروایا، اور اتنے پروٹوکول سے کروایا کہ سارے فرشتے بھیجے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں بھیجی، سواری بھیجی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام سے اس سواری پہ بٹھایا جس کے بارے میں محدثین نے لکھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اور ہمارے اسلام کے بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کیلکولیشن بتائی، 100% نہیں بتایا، انہوں نے کہا کیلکولیشن کے اعتبار سے 3 لاکھ سال کا سفر ہے جو اللہ نے رات کے ایک حصے میں کروا دیا۔ اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بھی بنایا، امامت کبریٰ بھی عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جا کے سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ یہ اتنی رفتار تھی کہ آئنسٹائن کی تھیوری بھی یہاں پہ فیل ہو گئی، ختم ہو گیا جی، سب اس کی کیلکولیشن بھی فیل ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا۔ اس پہ ہمارے شیخ ایک بات جملہ ارشاد فرماتے ہیں 10 دن سارے لا مقام جانا آپ دا، سارے مفسرین نے سارے محدثین نے یہ بتایا حضور گئے کیسے، تو کہا یہ نہیں بتایا کہ پھر واپس کیسے آئے، کہتے 10 دن سارے لا مقام جانا آپ دا، دسیا نہیں کس طرح آئے حضور نے، کہا اللہ تعالیٰ نے جاتی دفعہ پروٹوکول دیا، واپسی خود ہی حضور کو ان کے آستانے پہ چھوڑ گیا، وہاں واپسی پہ کسی شے کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہاں اللہ نے اپنی محبت کا کمال حسن و جمال دکھایا اور کہا کہ دیکھو میں اپنے محبوب کو کس شان کے ساتھ لے کے گیا ہوں اور کس شان کے ساتھ چھوڑ کے گیا۔ اور پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر معراج کے لیے مسجد اقصیٰ سے سیڑھی لگی تو آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے
7 نبیوں سے ملاقات کی. ان ملاقات میں انہوں نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, ان سے محبت کا اظہار کیا. جب واپسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یہ دستور ہے کہ محبوب اور محب جب ملتے ہیں تو کوئی تحفے دیتے ہیں, تو اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائیں. میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غور کی بات ہے, دنیا میں سب سے عقل سلیم والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ان کو پتہ تھا کہ امت کا کیا معاملہ ہے, ایسے ہی, لیکن تحفوں میں کمی زیادتی نہیں کروائی جاتی. یہ آپ نے محبت کو دستور بتایا کہ جیسے اپنے محبوب اور محب کی طرف سے تحفے آتے ہیں ان کو ویسے ہی قبول کرنا یہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے. بالکل ٹھیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے یہ تجربہ کر چکے ہوئے تھے کہ ان کو 2 نمازیں ملی تھی, وہ 2 نہیں پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرنے لگے حضور یہ 50 زیادہ ہیں, مہربانی فرمائیں. تو بخاری نے 3 دفعہ لکھا ہے اور دوسرے محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار جاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے 50 کی 5 کر دی. جب آخری 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضور ایک دفعہ اور چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے, میری امت 5 بھی نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہاں کیا خوبصورت نعمت عطا فرمائی. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی باتیں بدلتا نہیں ہوں, میں نے 50 ہی لکھی ہوئی تھی, آپ کے امتی 5 پڑھیں گے ثواب میں 50 ہی کا عطا فرماؤں گا. اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئے اور آ کے حتیم کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے اعلان فرمایا آؤ مشرکین مکہ میں تمہیں بتاتا ہوں رات میں مسجد اقصیٰ سے ہو کے آیا ہوں. ان کے لیول کے مطابق جنت کی بات نہیں کی, وہ کہہ سکتے تھے جناب جنت تو ہم نے دیکھی نہیں, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بات کی. انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ کے بتائیں دروازے کیا ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے مسجد اقصیٰ اٹھا کے میرے سامنے کھول دیا اور پھر وہ زوم ہو گئی. ان کی جس چیز کی طرف وہ سوال کرتے تھے وہ میرے سامنے آ جاتی تھی اور میں بتا دیتا تھا. اس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کام آئی. جب آپ واپسی تشریف لا رہے تھے تو آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اتنا بڑا واقعہ ہوا اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے معاملات کی تصدیق کے لیے صدیق اکبر کو بنایا. اور سیدنا صدیق اکبر کا کمال ہے, آپ سے جب پوچھا گیا مشرکین مکہ نے جا کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چلا گیا ہوں زمین آسمان تک تو مسجد اقصیٰ تک چلا گیا ہوں, تو کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہ اگر آپ کے حبیب کے فرمائے پھر ضرور ہو سکتا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا خادم جبریل دن میں کئی مرتبہ آتا جاتا ہے اس محبوب کی کیا شان ہے جہاں سے مرضی چلے جائے. ناظرین کرام عقل کا یہاں پر دخل ہے ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو میں نے ابتدا میں 2 مصرے پڑھے کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک, ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. لوٹ کے آپ کو اس لعاب دہن مبارک کے بارے میں بتائیں گے صاحب کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ترستے بھی تھے اور تڑپتے بھی تھے. میں نے کیا جملہ ادا کیا؟ ترستے بھی تھے اور تڑپتے بھی تھے. اور اس منظر کو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے, صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور جب وہ کفار کے پاس گئے تھے تو پیش جو منظر نامہ کیا تھا نا سرکار علیہ السلام کے صحابہ کس طرح سے سرکار علیہ السلام کا ادب کرتے, ہم سمجھے نہیں صاحب بنیادی طور پہ کہ صحابہ کی زندگیاں کیا ہیں. اگر صرف اسی کو سمجھ لینا تو ادب مصطفیٰ کا ہمیں سمجھ آ جائے کہ معاملہ کیا ہے. تو وہ تو ایسا تھا صاحب کہ جب لعاب دہن مبارک آپ کے دہن مبارک سے نکلتا تھا تو وہ زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا, وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہتھیلی پہ ہوتا تھا اور وہ اپنے جسم پر اس کو مس کر لیا کرتے تھے. یہ تو ایک بات ہوئی, لیکن اس لعاب دہن مبارک کے جو معجزات ہیں وہ بھی تو آپ سنیں گے نا. میرے ساتھ رہیے درود پاک کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ناظرین جن معجزات سے نوازا, ایک جملے میں بات کو ابتدا میں پرو دیا تھا مفتی صاحب نے کہ آپ سراپا معجزہ ہیں, سراپا معجزہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ کی ایک ایک ادا معجزہ ہے. اب آئیے صاحب اس لعاب دہن مبارک پہ بات کرتے ہیں, اس کے کمالات اور معجزات. باقی انسانی عقل اور فہم تو وہاں تک نہیں ہے, ہاں صرف اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. اس لعاب دہن مبارک پہ بات کرتے ہیں کہ جو لعاب دہن مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حسنین کریمین علیہ السلام کی گٹھی بنا، جو لعاب دہن مبارک مولا کائنات کی گٹھی بنا، اور کن کن ہستیوں کی گٹھی بنا صاحب. اگر ان ہستیوں کو دیکھ لیا جائے تو سمجھ آ جائے کہ لعاب دہن مبارک کے معجزات کیا ہیں. یہیں سے آغاز کر دیجئے صاحب، بات ایک نیا نقطہ نکل آیا، لعاب دہن مبارک کے معجزات پہ بات کیجئے. سبحان اللہ. دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جب سراپا معجزہ ہے تو اس ذات کا جو پیکر ظاہری ہے وہ تو آپ کا جسد مبارک ہے، وہ جسد بشری ہے. لہٰذا جسد بشری معجزہ ہے اور سراپا معجزہ ہے. تو یہ فرق ہمیں وہاں نظر آتا ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بشریت کے اندر جتنی صفات اور خصوصیات رکھی ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت تو عطا فرمائی مگر صفات بشریت میں بے مثل بنایا. جیسے آپ میں کوئی بھی انسان ہو، بشر ہو، تو اس کا جو لعاب ہے، تھوک ہے، تو آپ کے لیے میرے لیے تو لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیے مت، کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جراثیم پھیلتی ہیں، اور یہ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کی جب بات آئے گی تو وہاں صفات بشریت سراپا معجزہ کے درجہ پر ہیں. لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے پسینہ مبارک خوشبو ہی خوشبو، ایسے آپ کا لعاب مبارک وہ شفا ہی شفا. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس ہستی کو گھٹی مبارک ڈالی اپنے لعاب مبارک سے، یا کھجور مبارک چوس کر، یا شہد مبارک میں لعاب مبارک ملا کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں اپنا لعاب مبارک استعمال فرمایا وہاں دیکھیے فیض کا کیسا سرچشمہ جاری ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ کا کیسا ظہور ہوا ان ہستیوں سے، حسنین کریمین سے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اور صحابیات، یہ واقعات ملتے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام کے لعاب مبارک کے یوں تو کثیر معجزات ہیں، مگر بخاری شریف میں جو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا واقعہ آتا ہے بدر خیبر کا، کہ جب کئی دن تک فتح نہیں ہو رہی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت فرماتے ہیں. یقیناً جتنے بھی لوگ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے سبھی کو یہ درجہ تو حاصل تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت فرماتے تھے، مگر اس کا کلائمیکس دکھانا تھا، اس کا نقطہ کمال دکھانا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اگلی صبح اعلان فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ مبارک میں تکلیف ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آشوب چشم، تو بلایا جائے، تو تشریف لائے. تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا، اور وہ لعاب مبارک کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ نہ ایک لمحہ لگا، نہ دن، نہ کوئی بیڈ ریسٹ، بلکہ اسی لمحے حضرت مولا کائنات کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے اور شفا یابی عطا ہو یہ جاتی ہے. ریلیٹ لوگ یوں بھی کر لیں گے، آج پاکستان میں بڑا مسئلہ آشوب چشم کا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس کو ہو جائے خدا نہ خواستہ، ہمارے سٹاف میں کئی لوگوں کو ہوا ہے تو وہ 10 15 دن جو ہیں آنکھیں لالی رہتی ہیں اور تکلیف میں رہتی ہیں. یہ معجزہ ہے جو آج کے دور سے بھی ریلیٹ اس اعتبار سے کرتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو یعنی معجزہ ایسے اعتبار سے ہوا کہ ایک تو لعاب مبارک، لعاب سے کبھی کسی کو شفا نہیں ہوتی، اور آقا علیہ السلام کے لعاب مبارک سے شفا ہو رہی ہے. پھر اس شفا کے ملنے میں کوئی تاخیر نہیں، ایک لمحے بھر کا فرق نہیں ہے. ایسے ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا اور ان کی بینائی کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں پہلے سے بھی بڑھ گئی. اچھا یہ موقع یہ تھا کہ تیر لگ گیا تھا اور آنکھ جو چہرہ مبارک پہ آ گئی تھی نا، اور وہ جو یعنی آنکھ مبارک باہر آ گئی، اور آقا علیہ السلام نے دست مبارک سے رکھی اور لعاب مبارک بھی لگایا. تو یہ دست مبارک کے معجزات میں بھی آتا ہے اور یہ لعاب مبارک کے معجزات میں بھی آتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بڑھاپے میں جب بوڑھے ہو گئے تو دوسری جو صحیح سالم آنکھ تھی اس سے کم دکھائی دیتا تھا، اور آقا علیہ السلام نے جسے معجزہ سے شفا یاب فرمایا تھا اس سے زیادہ دکھائی دیتا تھا. اب یہاں کسی کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ کیا وہ اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ سے کم دکھائی دیتا تھا اور حضور کے معجزے سے زیادہ دکھائی دیتا تھا. بھئی نہیں، اپنی عقل کو ذرا راست رکھو. وہ اللہ تعالیٰ یہی فرق دکھانا چاہتا تھا کہ یہ وہ ہے جو میری عطا ہے،
دوسری آنکھ میں جو اضافہ ہے اس میں میری عطا کے ساتھ مصطفیٰ کے معجزے کا حصہ یہ دوہری عطا ہے، یہ میری عطا ہے، یہ دوہری عطا ہے، تو اس کی تاثیر بھی نظر آنی تھی۔ تو آقا علیہ السلام کے معجزات، چونکہ آپ کا سراپا معجزہ ہے، تو وجود مبارک کی جو بشری صفات اور خواص ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمام بشروں سے بے مثل رکھا، اور اس طریقے سے آقا علیہ السلام کے وجود مبارک سے کئی معجزات کا ظہور اور صدور ہوتا تھا۔ اور ایک بات مجھے ضرور سوال میں پھر بات آگے بڑھا لیتے ہیں، جو کنویں خالی ہوتے تھے کیا وہ بھی میٹھے ہو جائے؟ وہ بھی طبقات ابن سعد کے اندر روایت ہے کہ ایک کنواں تھا اور صحابہ کرام وہاں پہنچے اور پینے کے لیے اس کے علاوہ پانی نہیں، تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی اور آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور جنید بھائی کہ صرف وہی پانی میٹھا نہیں ہوا جو سطح زمین کے اوپر کھڑا تھا، بلکہ اس سے نیچے پھر جتنا پانی نکلا اور آج تک نکل رہا ہے وہ سارے کا سارا میٹھا ہو گیا اور باعث شفا ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام کے معجزات لعاب مبارک کے اس طرح سر بیر روما وغیرہ دیکھ لیجئے نا، وہ آج تک کا مطلب وہ زندہ معجزہ ہے نا، کہ آج بھی وہ جو کڈنی کے مریض خاص طور پہ ڈائلسس پہ ہوتے ہیں وہ اس کا پانی لے کر جو ہے خاص طور پہ آتے ہیں، اس وجہ سے کہ سرکار علیہ السلام نے جو اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تھا اس زندہ معجزہ ہے کہ وہ پانی آج بھی لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اچھا اب ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب، ہمارے تو ہاتھ بڑے گندے سندے سے ہیں نا صاحب، اور گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، ہر کام گناہ کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان دستہائے مبارک کی کیا شان ہے؟ ان کے معجزات کے بارے میں بتائیے کہ جن دستہائے مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کن کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، اس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، ان انگشتہائے مبارک کے بارے میں بتائیے صاحب، جو دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاندی کے اندر ڈھلی ہوئی ہیں، ان کے کیا معجزات تھے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سراپا مبارک معجزہ تھا، اس میں صرف دو جملے آپ کے چہرے مبارک کے معجزہ ہونے کی بھی میں بات کر رہا ہوں۔ پلیز۔ عبداللہ بن ابی نے مدینہ شریف آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کیں اور عبداللہ بن سلام کو لے کر آیا، تو عبداللہ بن سلام نے صرف اتنا کہا کہ وہ چہرہ مجھے ایک دفعہ دیکھنے دیں۔ تو چہرہ نبوی جب ایک دفعہ دیکھا تو کمنٹ کیا، اس سے زیادہ کھرا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ چہرہ مبارک کی صرف زیارت اتنا بڑا معجزہ تھی کہ منافقین کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ یہودیوں کے عالم تھے، کمال یہ تھا، سب پڑھ رکھا تھا۔ یہودیوں کا سب سے بڑے عالم، بالکل ٹھیک۔ آپ کا ہاتھ مبارک کے معجزات تو ویسے بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، اور وہ معجزات جن کو اب سائنس بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی ہے کہ یار ہاتھ اگر فضا میں لہرائیں، ان میں علم آ جائے اور وہ علم کا فیض آپ کسی کے سینے میں منتقل کر دیں اور وہ ذہانت کا فیض بھی منتقل کر دیں۔ سائنس کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ فضا میں وہ علم کہاں ہے، فضا میں وہ ذہانت کہاں ہے جو ہاتھوں میں آئی اور حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں منتقل ہو گئی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا سائنس اس پر بھی حیران ہے کہ یار یہ جو چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کو اگر مس کیا جائے اور یہ پراپر تلوار بن جائے، اور تلوار بھی ایسے بنے کہ ہمیشہ کے لیے تلوار رہے، تو حضرت عکاشہ کو جو آپ نے وہ چھڑی کو تلوار بنا کے دیا وہ معجزہ رہا۔ حضرت عکاشہ کو کھجور کی ٹینی آپ نے عطا کی، کھجور کی ٹینی، اور وہ اون بن گئی تلوار، سفید تلوار، ہمیشہ تلوار۔ اسی طرح اس پر بڑے حیران ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی مریض پر پھر جائے تو صرف شفائی نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے صحت یابی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ کا دست مبارک کسی پر پھر جائے اور ہمیشہ اس کی ایمان کی حفاظت رہے۔ اللہ، بھئی ہاتھ کا ایمان سے کیا تعلق ہے، ہاتھ کا شفا سے کیا تعلق ہے، ہاتھ کا خوشبو سے کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں اب بھی سائنس کے سامنے سوال ہیں جی اس کا ہمیں جواب دیں۔ یہ ہوا اور یہ ثابت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ کون سا علم تھا جو مولا کائنات کے طلب کرنے پہ کہ یا رسول اللہ یمن آپ مجھے بھیج تو رہے قاضی بنا کے، لیکن جب دست مبارک آپ نے مس کے سینہ اتھر پہ وہ کیا منتقل کیا تھا آپ نے؟ کیا منتقل کیا؟ یعنی وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا قاضی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی جب صحابہ نے وجہ تلاش کی
کہ ان کے سب سے بڑے قاضی ہونے کی کیا وجہ ہے، تو سب کو یہی علت نظر آئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے مبارک پر آپ کے دست مبارک کا لمس رہا، وہ ہمیشہ کے لیے قضات کی ساری صلاحیتیں منتقل کر دیا۔ اب ذرا ہمیں حدیبیہ بھی تو لے جائیں نا کہ جہاں پیاسے تھے صحابہ، جی اور ایک صحابہ کٹورا تھا پانی پیاسے کا۔ تھے، اور وہاں حضرت جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں جب ہم نے بات کی یا رسول اللہ پانی کی کمی ہے، تو آپ نے کہا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو تو لے آئیں۔ وہ جب پانی لائے گیا اور آپ نے پیار کے ساتھ اپنی 2 انگلیاں اس میں ڈالیں تو پانی کے چشمے اس سے چل پڑے، انگشت ہے مبارک۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں 1500 صحابہ نے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اور وہاں کمنٹ کیا اگر آج ہم لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے یہ پانی سیراب کر جاتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک سفر پر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہاں بھی یہی ہوا کہ پانی کم ہو گیا۔ آپ نے کہا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے تو وہ لے کر آئیں، تو وہ پانی لایا گیا، تو آپ نے وہاں بھی اپنے انگشت مبارک پانی میں ڈالیں، وہاں بھی پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں زورا کے مقام پر ہم تھے، وہاں بھی آپ کے یہ انگشت ہے مبارک سے وہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ بھی رہا۔ اچھا وہ اصحاب صفہ کے بعد بھی تو لے چلے نا، حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ، وہ جو کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے پھر گیا۔ دودھ سے پھر گیا جی۔ وہاں اصحاب صفہ تو ہمیشہ آپ کے معجزات دیکھتے رہتے تھے۔ بتائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس بھی تھی اور بھوک بھی تھی، اور میں ہر بندے سے پیاسے اور بھوک والے کو کھلانے کی فضیلت پوچھتا رہا، سارے میرے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ جب حضور کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ میرے زبان کال سے نہیں اندر سے بھی واقف ہو گئے کہ بھوک ہے، تو وہ مجھے ساتھ لے گئے اور اندر سے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ منگایا اور کہا سب کو بلا لیں۔ ہم 70 بندے تھے اور میں انسانی عقل کے مطابق سوچ رہا تھا یار اس سے کیا بنے گا، اور مجھے ڈیپی لگے کہ آپ ان کو پلانا شروع کریں۔ میں پہلے حیران ہو گیا کہ یہ تو پہلا صحابی ہمارا پی جائے گا، لیکن 70 کے 70 نے پیا، اور میں نے 3 مرتبہ پیا سیر ہو کر۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کو اپنے قانون ضبط میں لاتے ہوئے خود پی لیا۔ تو پھر آپ دیکھیں انگشت مبارک کی اس سے بڑی کیا آپ کو دلیل چاہیے، چاند کا سینہ چاک کر کے دکھایا کفار مکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی طاقت دی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ وہ دیکھیں نا، وہ اب انگشت مبارک کا آپ نے ذکر کر دیا، بات یہ ہے کہ اگر وہ جو جملہ نہ آئے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ جناب عباس علیہ السلام مطلب دیکھیں نا، آپ ایمان لانے کی وجہ پنگورے میں آپ تشریف فرمائیں تو فرماتے ہیں کہ آپ جہاں انگشت مبارک لے کے جاتے تھے چاند وہیں چلے جاتا تھا، تو سرکار نے ڈینائی نہیں فرمایا، میں اس سے کھیلتا تھا، مجھ سے کھیلتا تھا، میرا دل بہلاتا تھا۔ تو کیا فرمایا کہ وہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آخر مفتی صاحب آئیے ذرا، اب یہ تو بات ہو گئی، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ شجر بھی میرے سرکار علیہ السلام کے تابعدار اور معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، حجر بھی میرے سرکار علیہ السلام کے تابعدار اور معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، جانور بھی میرے سرکار علیہ السلام کے تابعدار اور معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا دار، کہ جس نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا نا، ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ اس میں جنید بھائی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے سابقہ انبیاء کا ذکر دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ نے مردوں کو زندہ کر کے ان سے کلام کروایا۔ یہ وہ تھے جو کبھی زندہ تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کروایا جن کے اندر زندگی بھی نہیں تھی۔ کنکریوں نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پڑھا۔ ایک بندہ مسلمان ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان پختہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں پختہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا جی وہ درخت آگے کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایمان پختہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جا اس کو کہہ کہ تجھے اللہ کے نبی یاد فرما رہے ہیں۔ وہ گیا اور جب اس نے یہ کلمہ کہا اس کو تو درخت دائیں بائیں ہلا، اس نے اپنی جڑیں نکالی اور چلتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے یہ کلمات تھے تو صحابی کہنے گا حسبی حسبی، حضور میرا ایمان پکا ہو گیا، ایمان پکا ہو گیا، اس نے کہہ دیا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ کے گھر کے قریب ایک بیل بندھا ہوا،
جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں سے تشریف لاتے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا اور اتنی دیر تک وہ خوش رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اندر نہ چلے جاتے. اچھا. تو صحابہ کرام نے ایک دن پوچھا حضور یہ آپ کی خوشی پر یہاں تو خوش ہوتا ہے لیکن جب آپ اندر چلے جاتے ہیں پھر یہ خاموش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ خوش بھی ہوتا ہے لیکن باادب ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اندر گیا ہوں تو میں کسی کام میں مصروف ہوں گا یا آرام کر رہا ہوں گا تو میرے آرام میں خلل پیدا نہیں کرتا. اتنی بات. اور جب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے 100 اونٹوں کے پاس کھڑے, تو آج جانور قربان کرنا ہو تو اس کو باندھنا پڑتا ہے, ٹانگیں باندھنی پڑتی ہیں, ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں اس کے, اور پھر کتنے سارے کام کر کے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجر اٹھایا اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تو اونٹ گردن لے کے آ گیا. وہ بھی قربان ہونا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں, کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں قربان ہونا ہمارے لیے باعث سعادت بن جائے. اچھا, بڑا مشہور ترین واقعہ ابو جہل کا کہ جب وہ کنکریاں بتائیے نا ذرا وہ کیا ہے. کنکریاں لے کے آیا وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو چیزیں ان کو نظر آتی ہیں ان پہ ان کا جادو چلتا ہے. اصل میں وہ یہ کہتا تھا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کہا کہ یہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ تیرے ہاتھ کی کنکریاں بتائیں کہ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. اور اس سے بھی بڑی خوبصورت بات وہ کیا, حدیث شریف میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں دعوت پہ تشریف فرما تھے, تو وہاں قریب کچھ افراد رہتے تھے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے. انہوں نے شرارتاً اور سازشاً گوشت میں ملاوٹ کر دی. آپ جب لقمہ لے کے اس کو کھانے لگے تو آپ نے رکھ دیا. فرمایا صحابہ رکھ دو. عرض کیا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس لقمے نے مجھے کہا حضور مجھے مت کھائیے گا, میرے اندر زہر ملا ہوا. اللہ. اور یہی معاملہ اپنا خیبر کے موقع پہ یہ وہی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقمے نے, اس بائٹ نے بتایا کہ حضور میرے اندر زہر ملا. اور وہ بتائیے نا کہ جب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شجر و حجر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے, اس میں پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اعلان نبوت سے پہلے نبی تھے لیکن آپ کو اعلان نبوت کے بعد پتہ چلا. ان سے سوال یہ ہے کہ بتاؤ پتھر زیادہ نبی علم والے ہوتے ہیں کہ نبی اللہ ہوتے ہیں؟ کیا اچھی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں. جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس پتھر کو معلوم ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے. اچھا وہ بھی بتا دیجئے نا اس ہرنی کا بھی جس سے سرکار علیہ السلام نے مطلب کمٹمنٹ لی تھی اور کمٹمنٹ کر کے گئی اور پھر واپس آئی تھی. واہ جی واہ. یہ بھی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور یہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں, میرے بچے ہیں وہاں پہ, میں دودھ پلا کے آ جاؤں. اور جانور کی کمٹمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ آپ کو نبی مانتے تھے. اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ رسول اللہ کو اپنا نبی مانتا. اللہ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. واللہ پروگرام ختم کرنے کا بالکل من نہیں ہے لیکن وقت ظاہر ہے سمٹ گیا, اور اتنا سمٹ گیا کہ کتاب الشفا انشاءاللہ کل. بس آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے اپنے قلب سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کے لیے بہت دعا کیجئے صاحب, اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. خاص طور پہ اس موقع پہ اس لیے بھی کیجئے کہ میرا پاکستان میرے سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرتے. ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے انشاءاللہ ناز شریف کا نذرانہ پیش کروائیں گے, نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے, جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ,
بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، پر سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو اس طرح بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے۔ شعر دیکھیے، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، تاب نظارہ اگر ہے تو پھر آؤ دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش